بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، اس کے سوا گھر میں کوئی اور نہیں تھا۔ ہاں، ایک نوکرانی تھی جو گھر کے کام کاج کے علاوہ اس کی بوڑھی ماں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ بری طبیعت کا مالک تھا، اس کے معاملات اور رہن سہن سے اس کے سخت دلی کا پتہ چلتا تھا۔ وہ اپنے دل میں دوسروں کے لیے تو کجا، اپنی ماں کے حق میں بھی نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا، جبکہ اس کی ماں فالج کے شدید حملے کے علاوہ بینائی سے بھی محروم ہو چکی تھی اور اپنے نوجوان بیٹے کی محبت اور دیکھ بھال کی محتاج تھی۔ ماں کی خدمت کا کیا ذکر، اس نے تو اپنی بوڑھی ماں کی طرف کبھی پیار بھری نظروں سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتا تھا، ماں کے سارے معاملات کی نگرانی اور دیکھ بھال نوکرانی پر ہی چھوڑ رکھی تھی۔ اس کی بدقسمتی کی انتہا تھی کہ وہ اپنی عمر رسیدہ ماں کی خدمت اور اطاعت کے بجائے اس کے ساتھ تلخ کلامی سے پیش آتا تھا، اپنی کڑوی کسیلی باتوں سے اس کو تکلیف دیتا تھا اور اس کے جذبات کو بڑی ٹھیس پہنچاتا تھا۔ اس نالائق اور نافرمان بیٹے کی بے غیرتی دیکھیے کہ وہ اپنی ماں کو پینشن کی رقم وصول کرنے کے لیے اسے ویل چیئر پر بینک میں لے جاتا تھا۔ اس دوران اپنی اسی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا جس کی پینشن سے وہ اپنی جیب گرم کیا کرتا تھا۔ ماں عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے محروم اور فالج کے حملے سے اپاہج ہو چکی تھی۔ وہ عمر کے آخری حصے میں اپنے نافرمان بیٹے کی اذیت ناک باتیں سنتی، مگر کر بھی کیا سکتی تھی، بہت مجبور تھی۔ وہ نالائق بیٹا ماں سے یہاں تک کہہ دیتا، تو اندھی اور فالج زدہ اور لقوا کی ماری ہوئی ہے، تیری وجہ سے میں ابتلا و آزمائش میں پڑ گیا ہوں۔ جب عمر کے آخری دنوں میں بوڑھی ماں اپنی ہی اولاد سے ایسی کڑوی کسیلی باتیں سنے گی تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، ناظرین آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہ بیٹے کی باتیں سن کر بڑے صبر و تحمل اور ضبط سے کام لیتی، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اس کے دل سے آہ نکل جاتی اور وہ زار و قطار رونے لگ جاتی۔ ماں کے آنسو دیکھ کر بجائے اس کے کہ بیٹے کا دل پسیج جائے، الٹا اس کی زبان سے نازیبا الفاظ نکلنے لگتے تھے۔ ایک دفعہ تو اس نے ماں کے آنسو دیکھ کر یہاں تک کہہ دیا، اللہ کی قسم اگر تیری پینشن میری روزے سے مربوط نہ ہوتی تو میں تجھے بوڑھوں کے گھر چھوڑ آتا۔ نالائق بیٹا یہ جملہ کہتے ہوئے ناک منہ چڑھاتا، مگر اس کی بوڑھی ماں کی جو کیفیت ہوتی وہ ناقابل بیان ہے۔ بیٹے کے جارحانہ کلمات سے اس کا کلیجہ منہ کو آتا، شدت غم اور تکلیف سے اس کا دل پھٹ رہا ہوتا۔ بینک سے واپس آتے ہی وہ نالائق بیٹا اپنی ماں کی پینشن جیب میں ڈالتا اور ماں کو نوکرانی کے حوالے کر کے باہر نکل جاتا۔ دوستوں کے ساتھ سب بشری کرتا، ان کے ساتھ لہو لعب میں وقت برباد کرتا اور کبھی کہیں سفر پر نکل جاتا۔ اس دوران وہ اپنی ماں کی فکر کرتا، نہ حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا، بلکہ اس کی سنگ دلی دیکھیے کہ وہ اپنے دوستوں احباب کو بھی ماں کی خیریت دریافت کرنے سے منع کر دیتا۔ ماں کے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کو ماں سے ملاقات کرنے سے سختی سے روک دیتا۔ بیچاری ماں اپنے اس نالائق بیٹے کی انتہائی تکلیف دہ باتیں برداشت کرتی، لیکن پھر بھی زبان پر حرف شکایت نہ لاتی۔ وہ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ماں کا یہ نافرمان بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پڑوسی ملک کے سفر پر روانہ ہوا۔ اس کا یہ سفر جہاز وغیرہ کے ذریعہ نہیں بلکہ ایک کار کے ذریعہ تھا۔ پڑوسی ملک پہنچ کر اس نے دوستوں کے ساتھ خوب گل چھرے اڑائے، لہو لعب میں وقت گزارا۔ اس دوران ماں کی خیریت دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ اس کے دل میں اس سلسلے میں کوئی خیال پیدا ہوا۔ پڑوسی ملک میں سیر سپاٹے کے بعد وہ دوستوں کے ہمراہ اپنے وطن واپس آ رہا تھا۔ اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کرتے ہوئے سفر کے منازل طے کر رہی تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ گاڑی کے اندر گپ شپ میں مشغول تھا کہ اچانک اس کی کار پلٹ گئی اور سب کار کے اندر دب گئے، مگر اتنے بڑے حادثے کے باوجود سارے نوجوان محفوظ رہے۔ انہیں تھوڑی بہت خراش آئی تھی، البتہ ان میں اگر کسی کو شدید چوٹیں آئی تھیں تو وہ آنکھوں سے محروم اور فالج کے حملے کی شکار ماں کا وہ نافرمان بیٹا تھا جس نے ماں کی طرف کبھی محبت کی نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی، جس کی پینشن کی رقم بینک سے نکلوا کر وہ پڑوسی ملک میں رنگ رلیاں منانے گیا تھا۔ اس شدید حادثے کے بعد نافرمان بیٹے کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ وہ تقریباً 1 ماہ تک پابند بستر رہا۔ ڈاکٹروں نے حتی المقدور اس کے پاؤں بچانے کی کوشش کی، مگر آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا۔ 1 ماہ بعد اسے ڈاکٹروں نے اسپتال سے جانے کی اجازت دے دی، مگر اب وہ پہلے کی طرح ہٹا کٹا نوجوان نہیں تھا، نہ ہی اپنے پاؤں پر چل کر ہسپتال سے نکلا تھا، بلکہ وہ اسی طرح کی کرسی پر نکلا جس طرح کی کرسی پر وہ اپنی ماں کو بٹھا کر
پینشن کی رقم وصول کرنے بینک جایا کرتا تھا۔ پھر ایک وہ دن بھی آیا جب اپنی والدہ کا یہ نافرمان بیٹا بینک کے پھیرے لگا رہا تھا، مگر وہ اپنی ماں کی پینشن ہتھیانے نہیں بلکہ حکومت کی طرف سے امدادی وظیفہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو دوستو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔